لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ اسلام میں ایک دن میں کتنے پہر ہوتے ہیں اور رات کا آخری پہر کس وقت ہوتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے کہ ایک دن میں یا دن رات میں کتنے پہر ہوتے ہیں اور رات کا آخری پہر کون سا کہلاتا ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ چونکہ رات کی آخری پہر کے تعلق سے احادیث پاک میں فضائل ارشاد ہوئے ہیں، اس وقت عبادات کا، دعاؤں کا، تو شاید اس وجہ سے آخری پہر پوچھ رہے ہوں گے۔ تو دن رات میں کتنے پہر ہوتے ہیں اور رات کا آخری پہر کون سا کہلاتا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ آپ اس پورے بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ پہر یاد رکھیے گا، پہر وقت کی ایک روایتی اکائی ہے، ایک روایتی اکائی ہے، ایک بنیاد ہے جو وقت کی ہے، جسے بھارت میں، پاکستان میں، نیپال اور بنگلہ دیش میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ پہر کا لفظ جو ہے ہند و پاک اور نیپال اور بنگلہ دیش میں استعمال ہوتا ہے۔ عموماً ایک پہر 3 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک دن اور رات ملا کر 8 پہر ہوتے ہیں، دن رات ملا کر کے 8 پہر ہوتے ہیں۔ چونکہ ایک پہر 3 گھنٹے کا، تو چونکہ 24 گھنٹے کا دن رات ہوتا ہے، تو یوں 24 گھنٹے کے 8 پہر ہوتے ہیں۔ ایک پہر 3 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس طرح ایک دن اور رات ملا کر 8 پہر ہوتے ہیں۔ مگر کچھ تقویموں میں اس سے کم زیادہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا آریائی تقویم میں دن اور رات ملا کر 5 پہر ہوتے ہیں۔ آریہ لوگ کے یہاں، آریہ سماج کے لوگ ہیں، ان کے جو تقویم ہیں، ان کے جو نظام الاوقات ہیں، ان کے جو وقت کی تقسیم کاری ہے، اس میں وہ لوگ اپنے دن رات کو 5 پہر میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ صرف آریہ لوگ کے یہاں ہے، ورنہ عموماً 8 پہر کے ہی دن رات ہوتے ہیں۔ پہر جو ہے، لفظ پہر، یہ اصلاً سنسکرت کا ایک لفظ ہے جو قدیم ہندوستان میں وقت کی اکائی کے لیے مستعمل تھا۔ نیز ہندوستانی زبان میں بھی اس لفظ کی اصل ملتی ہے جو پہرا دینے اور پہرے داری سے متعلق ہے۔ کسی زمانے میں پہرے داروں کی باری ہر پہر تبدیل ہوتی تھی، چنانچہ غالب قیاس ہے کہ اسی سے پہر کی اکائی کو اخذ کر لیا گیا۔ یعنی کسی زمانے میں جو پہرے دار ہوتے تھے، جو حارس ہوتے تھے نا، گارڈز ہوتے تھے، ہر پہر میں وہ تبدیل ہوتے تھے، تو اسی سے یہ وقت کا جو نام ہے وہ پہر پڑ گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ روایتی طور پر بر صغیر میں دن کے 4 اور رات کے 4 پہر ہوتے ہیں، دن اور رات کے 4 پہر ہوتے ہیں۔ رات کا پہلا پہر جو ہوتا ہے، یاد رکھیے آپ کے سوال کا چونکہ ایک حصہ یہ بھی ہے کہ رات کا آخری پہر کون سا ہوتا ہے، تو آپ سنیے۔ رات کا پہلا پہر سورج ڈھلتے ہی شروع ہو جاتا ہے، جبکہ دن کا پہلا پہر لو پھوٹتے ہی، یعنی سورج نکلتے ہی دن کا پہر شروع ہوتا ہے، اور سورج ڈھلتے ہی رات کا جو پہلا پہر ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ چونکہ موسم کی تبدیلی دنوں اور راتوں کی لمبائی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے پہروں کا دورانیہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، سارے پہر برابر 3 گھنٹے کے ہمیشہ نہیں ہوتے، چونکہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی دن رات میں، کبھی رات دن میں داخل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 5 ساڑھے 5 کا جو شام کا وقت ہوتا ہے، کبھی یہ دن کا وقت کہلاتا ہے، کبھی یہ رات کا وقت کہلاتا ہے۔ یہ تو آپ غور کریں گے تو آپ کو علم ہوگا، کبھی مغرب کی نماز 5:30 بجے ہوتی ہے، تو کبھی مغرب کی نماز 7 بجے ہوتی ہے۔ تو یوں چونکہ وقت گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس لیے یہ پہر کی جو ہے نا، یہ پہر یہ بھی چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے۔ بڑی رات ہوتی تو پہر بڑے ہوتے ہیں، چھوٹی رات ہوتی ہے تو پہر چھوٹے ہوتے ہیں، ویسے ہی دن کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، چونکہ کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ۔ موسم سرما یعنی گرمی کے موسم میں موسم سرما یعنی ٹھنڈی کے موسم میں راتیں لمبی ہونے سے شمالی بھارت یعنی اتر بھارت میں ایک رات کا پہر تقریباً 3.5 گھنٹے کا اور دن کا پہر تقریباً 2.5 گھنٹے کا ہوتا تھا۔
موسم گرما میں اس کے برعکس رات کا پہر تقریباً 2.5 گھنٹے اور دن کا پہر 3.5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اعتدال کے دنوں میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں اور اس میں دن اور رات کے پہر دونوں 3-3 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ جب اعتدال درمیانی ماحول رہتا ہے، جب دن بھی 12 گھنٹے کا، رات بھی 12 گھنٹے کی، یوں جب دن رات برابر ہوتے ہیں نا، تو پھر اس وقت جو پہر ہوتے ہیں، دن اور رات کے پہر اس وقت برابر وقت کے ہوتے ہیں۔ دن کا پہلا پہر طلوع آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا پہر شروع ہوتا ہے جس کا نام آج تک ہندوستانی زبان اور دیگر شمالی بھارتی زبانوں میں دوپہر ہے۔ اس کے بعد شام کے پہر کا روایتی نام سہ پہر ہوا کرتا ہے، فارسی میں ان کو سہ کہتے ہیں۔ گو کہ ہر لفظ زیادہ استعمال نہیں ہوتا اور اس کی جگہ فارسی شام زیادہ عام ہو گیا ہے۔ تو پہلا پہر، دوپہر، سہ پہر، شام کو آخری پہر بولتے ہیں۔ تو یوں یہ تو دن کا ہو گیا۔ ویسے رات کا، اچھا آپ اگر یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ آخری پہر کون سا کہلائے گا، تو آپ رات، چونکہ 4 پہر کی رات ہوئی، تو رات جو ہے نا اس کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ رات کو چونکہ سورج ڈوبنے سے لے کر سورج نکلنے تک یہ رات کا وقت ہے، تو یہ رات کو آپ 4 حصے میں تقسیم کر دیں۔ آپ جس وقت بھی جس تاریخ کو بھی پتہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ہر تاریخ کو یہ بدلتا رہے گا۔ آج کی تاریخ ہے، آج 1 نومبر ہے، اب آج کی تاریخ، آج کی رات کا اگر میں آخری پہر پتہ کرنا چاہوں تو مجھے آج 1 نومبر کی رات کتنی بڑی ہے، کتنے بجے سورج ڈوبا، کتنے بجے سورج نکلے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا مجھے۔ اب اس کے بعد پھر کاؤنٹ کرنا پڑے گا کہ رات کتنے گھنٹے کی ہوئی۔ مان لیجئے 11 گھنٹے کی رات ہوئی، تو اب 11 کو میں 4 حصوں میں تقسیم کروں گا، تو اس میں جو 1/4 حصہ ہوگا آخری کا، وہ رات کا آخری حصہ ہوگا۔ مثال کے طور پر 12 گھنٹے کی رات ہے، تو اس کو 4 حصے میں اگر تقسیم کیے تو 3-3 گھنٹے کا ہوا۔ تو پہلے 3، دوسرا 3، تیسرا 3 گھنٹہ گزرنے کے بعد آخری جو 3 گھنٹے کی رات بچے گی، وہ رات کا آخری پہر کہلائے گا۔ بہت آسان ہے۔ اگر آپ اس کو ایک بار میں سمجھ میں نہیں آئے تو ریپیٹ کر کے سنیے گا، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور امید ہے کہ پہلی بار میں ہی آ گئی ہوگی۔ رات کا آخری پہر مطلب، پہلی بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ رات اور دن کے 4 پہر ہوتے ہیں۔ تو جس تاریخ کی رات کا آخری پہر آپ کو پتہ کرنا ہے، آپ کو اس رات کی لمبائی چوڑائی، اس کی رات کی لمبائی، یعنی کتنی بڑی رات ہے یہ آپ کو پتہ کرنا پڑے گا۔ اب وہ رات کتنے گھنٹے کی، یہ جب پتہ کر لیں گے تو اس کو آپ 4 حصے میں تقسیم کریں گے، جتنی بڑی رات، جتنے گھنٹے کی رات ہوئی، اس میں جو آخری حصہ ہوگا 4 میں سے، وہ رات کا آخری پہر کہلائے گا۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔